अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। हमारे साथ आज मलीका बुखारी साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस मौजूद हैं, नफीसा शाह साहिबा मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक और दिन हमने देखा कि बड़ा शोर शराबे वाला रहा, ऐवान के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन मुझे चौधरी साहब जो बात ज़रा बहुत वाइब्रेंटली ऑब्ज़र्व की हम सब ने, वो मरियम बीवी का लबो लहजा था आज का। एक पिछले हफ्ते फैसला किया गया था आपकी पार्टी में कि अब वापस हरकत तो आएगी जमात में, यानी कि जो एक महसूस हो रहा था कि द पार्टी इज़ डाउन एंड अंडर, अब इसको बदलना है कि महसूस हो कि वापस अंदर भी रद्दो बदल की है और मरियम बीबी इज़ बैक। मगर ये भी फैसला किया था कि कुछ लिमिट्स पुश नहीं होंगी। आपने देखी है तकरीर? सुनी देखी। मैं ज़रा सा चले दिखवा भी देते हैं, ज़रा दिखाइए। दुनिया की नजर में ना कोई इज्जत है ना कोई स्टैंडिंग है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो। ये वही मोदी है ना जो इमरान खान का फोन नहीं सुन रहा था। ये वही मोदी है ना जो चल के नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान में चल के आया था, जो खुद हर बात पे किसी का मोहताज हो। वो किसी को NRO क्या देगा? तुम्हारी तो ये इज्जत है कि तुम्हारी बैटिंग ऑर्डर जो है ना, तुम्हारे गुजरात का जो बैटिंग ऑर्डर है, वो एक लम्हे में गरम कर दिया जाता है। तुम वोट के बलबूते पे नहीं आए, तुम साजिश करके आए हो, साजिश करके आए। जमात फैसला करके मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को नायब सदर बना देती है तो तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती है। वाज़े फ़र्क है। जब वालिद बीमार भी रहे तो तब भी एक टोन और टेनर में हमने फ़र्क देखा कि फिर डायरेक्ट बराह रास्त तनकीद हुकूमत पे हो रही थी, इदारों पे नहीं हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं। आज वो वापस तनकीद इशारा दे के हुई है, इस्टेब्लिशमेंट पे भी, सुप्रीम कोर्ट पे भी। उन्होंने साज़बाज़ करके जाली सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लिया है। जाली यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, साज़बाज़ करके यानी कि सुप्रीम कोर्ट से साज़बाज़ की है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यानी किसी का मोरा हो, किसी के कहने पे आए हो, आंखें देखते हो, इशारा देखते हो, कठपुतली हो। इमरान खान एक मोहरा हो, किसी के इशारे पर नाचते हो, तुमसे हुकूमत में आई, तुम्हारी आंखें झुकी हुई हैं। धांधली के जरिए आने वाले हमेशा खौफ में रहते हैं। जो खुद किसी का मोहताज हो वो किसी को क्या NRO देगा? कैसे लिया जाए सर? वापस तो नहीं अंदर जाने के इरादे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये सारी वो कॉमन बातें हैं जो अगर आज आप किसी भी गली महल्ले में जाएं तो पाकिस्तान का हर वो फ़र्द जिसने वोट दिए, जिसने इंतखाबात का जो हिस्सा बना, और अगर बहुत दूर ना भी जाऊं तो 2002 से आज तक, क्योंकि मैं भी अमली तौर पे इन्हीं गलियों में और इन्हीं जलसे जुलूसों में और इन्हीं सारे सिलसिलों में हम भी रहे। आज जब भी आप किसी आम आदमी से भी बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है। उसकी वजह ये है कि आज इंफॉर्मेशन तक, आज लबो लहजे तक, जिस तरह आज मरियम बीबी की बातें आपने भी पेश कर दी, आपके तो असर से सारे जहान ने दोबारा वो सुनी होगी, दिन को भी गो सुनते रहे। इसी तरह जनाब वज़ीर आज़म का जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, जो अभी तक का उनका लबो लहजा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आज तक उन्होंने किया, वो सब नज़र आ रहा है कि वो कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत हमें ताने दिए जाते थे बादशाह सलामत के, किस वजह से कि हमारे यहाँ मुशावरत नहीं है, किस वजह से कि हम असेंबली के अंदर नहीं आते। तो आज आप निकाल लें ये 9-10 माह की हिस्ट्री कि कितनी मुशावरत जनाब इमरान खान सब कर सके और कितनी वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी हाज़िरी रही। और अपने बैटिंग ऑर्डर की बात की तो बिल्कुल दुरुस्त है। एक शख्स जिसे हम मिले नहीं हैं, आप उसे अपनी कैबिनेट मेंबर बनाने जा रहे हैं। मैं तो बल्कि ये मैं मलीका बीबी से भी कहूँगी, ये तो फैक्चुअल बात है कि पार्लियामेंट में उतनी दफ़ा नहीं गए जितनी दफ़ा तकरीरें कर ली हैं। 1.5-2 दर्जन तकरीरें हम गिन के अभी बैठे हैं और 3 से 4 दफ़ा पार्लियामेंट में अभी तक गए हैं। सो वो अपनी जगह। सर ये मैं जानना चाह रही हूँ कि इदारा जाती तनकीद एक बार फिर जो है वो जोर पे है। देखें, इदारा सबसे बड़ा पार्लियामान है, ओके, जिसका वो हिस्सा नहीं है अभी, नहीं जिसका वो हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ा इदारा पार्लियामान है और पार्लियामान ही इस मुल्क के मामलात को चलाने का जिम्मेदार है। तो जब इदारों की बात होगी तो पार्लियामान भी आएगा उन्हीं इदारों के दरमियान।
یہ نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو یا باقی اداروں کو الگ کر کے دیکھیں اور پارلیمان کو ان سے الگ کر دیں. ٹراکوٹمی آف پاور بھی ہے نا, دوسرے اداروں کو آپ رینڈر انویلڈ تو نہیں کر سکتے. میں قطعاً کوئی کسی کو انویلڈ نہیں کر رہا, لیکن ایک طرف آپ بنی گالا کے ایک محل کے لیے یہ آرڈر پاس کریں. میں گزارش کروں, آج پارلیمنٹ کا لیکچر دینے والے میمو پہ, پینما پہ, خود اپنی حاضریوں میں میاں صاحب آپ نے کتنی وقت دی پارلیمنٹ کو سر؟ چاہے سعودی عربیہ سے اربوں روپے کے پیکیجز آ رہے تھے, چاہے آپ کی ڈیلز ہو رہی تھی, باہر انڈرسٹینڈنگز ہو رہی تھی دوسرے ممالک سے, چاہے آئی ایم ایف کی بھی بات تھی. میرا مطلب ہے آپ کا ٹریک ریکارڈ تو اگر پیپلز پارٹی کیا ہے, انڈرسٹینڈ ان کا وزیر اعظم کی جو آتا ہے ریکارڈ تو میں اس بات پہ اختلاف کروں گا کہ پچھلے 5 سال کے اندر میاں محمد نواز شریف کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے جتنے کام کیے وہ الیکٹڈ لوگ تھے. کابینہ نے کیا, آپ کو سپریم کورٹ کی بھول گئی ہے ججمنٹ. سپریم کورٹ نے کہا that you cannot go over the cabinet. ایک تو خود بھی فیصلے کرتے رہے, کابینہ کو بھی نظر انداز کیا, 8-9 مہینے کے لیے کابینہ نہیں بلائی جاتی تھی, پارلیمان کو اعتماد نہیں. اگر آپ اس فیصلے کی بات کر لیں, اگر آپ صرف اس فیصلے کی, چلیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, جس میں اگر آپ اس فیصلے کو لے لیں جس میں یہ کہا گیا کہ جی وزیر اعظم گورنمنٹ آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ, اس کے بعد آپ کے سیکٹری صاحبان کو, اور آج بھی آپ ان کی بھی کابینہ کے ایجنڈے کو اٹھائیں تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں, وہ پارٹس ہیں جو پہلے ڈیلیگیٹ تھی سیکٹریز تک کہ وہ کر سکتے تھے اور کرتے تھے اسٹیٹ آف افیئر چلانے کے لیے. اب وہ ساری واپس آ گئیں کہ کابینہ کرے گی اور ہم نے اس فیصلے کو مانا اور اس کے مطابق کرتے رہے. اگر کوئی رہنمائی کہیں سے آئی تو یہ نہیں کہ اسے وائلیٹ کیا ہے, اس کے مطابق چلے. ملیکہ مجھے بتائیے, لیکن یہ بھی ہوا ایک وقت پہ کہ ہم سے ہماری میٹنگز کے منٹس بھی مانگے گئے. کبھی ایسے ہوا نیب نے مانگے کہ جی آپ منٹس آف میٹنگ دیں. آپ شاکی ہیں ہر ادارے سے, فوج, سپریم کورٹ, نیب, کوئی ایسا ہے جو صحیح ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ملک کی غلط گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے کیونکہ میاں صاحب اندر ہے. نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. جب میاں صاحب باہر تھے تب بھی گنگا الٹی بہی. جب اس پارلیمان کے اوپر حملہ ہوا, جب اس پارلیمان کے اوپر حملہ ہوا, جب اس کا جنگلہ توڑا گیا, جب سپریم کورٹ کے باہر دھرنا تھا, جب بلاک کیا گیا آپ کی وزارت داخلہ کو, جب پی ٹی وی, وہ ادارہ نہیں ہے اس ملک کا, وہ سب کیا تھا, وہ درست تھا. جب یہ نہیں سارے پارلیمان سے شروع ہوا, جب یہ دھرنا بیٹھا یہاں پہ آپ کے فیض آباد میں, وہ کیا تھا؟ جہاں تک مریم بی بی کی سپیچ کی بات ہے, اس میں کوئی سٹانس ان کا ڈیفرنٹ نہیں ہوا. کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی, بٹ ان کی ایکچولی کال آف فیل میں تضاد ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہیں, بٹ یہ اداروں کو متنازع بنانے کی سیاست کرتے ہیں, اور مریم بی بی اس مائنڈ سیٹ کی لیڈر ہیں اس وقت. آج شرمناک بات ہے کہ یوم تکبیر کے ڈے کے اوپر مریم بی بی نے نعرے لگوائے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. آپ افواج پاکستان کے بارے میں نعرے لگواتی ہیں, وہ افواج جنہوں نے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے میں وہ سر فہرست رہے ہیں, وہ افواج جنہوں نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. شرمناک بات ہے کہ مریم بی بی افواج پاکستان کو, پاکستان کی عدلیہ کو, جو کانسٹیٹیوشنل رول آف اینی ادارہ, اس کے خلاف بات کریں تو سب کریں, مگر مجھے آج نہیں سمجھ آ رہی یہ بات نہیں کرتی. وہ ہمیشہ اداروں کو متنازع بناتی ہیں بیکاز وہ اپنی اور اپنی فیملی کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں. دس ایجنڈا آف مریم بی بی از ناٹ فار دا نیشن. یہ عوام کو پاگل مت بنائے, بیکاز عوام پاگل بننا بہت پہلے بھول چکی تھی, اس لیے انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا 2018 میں, اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, اور عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں. پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے آپ کا اسی لیے مذرا کا بیٹنگ آرڈر دھرم ہو جاتا ہے اور آپ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا آپ کس کی مرون میں منت آئے. میں دیکھیں یہ بات کر رہی تھی نا کہ وزیر اعظم کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ نااہل ان کے والد محترم ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بیکاز وہ آئین کے 62 اور 63 کے زمرے سے باہر ہو چکے ہیں. ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے صادق اور امین کے زمرے سے باہر پھینک دیا ہے. مریم بی بی اس وقت خود مجرم ہے, ان کا جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہوا, ان کی کنوکشن کوش نہیں ہوئی. وہ ایکچولی پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مجرم ہے. ایک مجرم ہمیں لیسن دیں گی کہ پاکستان کی جمہوریت کو کیسے چلانا ہے, ایک مجرم ہمیں بتائیں گی کہ پاکستان
پاکستان کے اداروں نے کیسے فنکشن کرنا ہے. ہم کبھی بھی مریم بی بی سے اس پہ لیسن نہیں لیں گے. انفیکٹ ہم نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی ہے اور اسی ایشو پہ کی ہے اور میں اس کے اندر پٹیشنر ہوں. نہیں بالکل نہیں مہر, آئی فنڈامنٹلی بلیو کہ مریم بی بی اگر پاکستان مسلم لیگ ایکچولی آج انہوں نے اس بات کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے جس کی بات ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کر رہے تھے کہ یہ اپنے عہدے کو ایز وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان کے اداروں کے خلاف استعمال کریں گی. ان کا یہ اسٹیٹس کرنا یہ ہماری پلی ہے. اور یہ ویسے تو سیریمونیل ہوتا ہے نا, سیریمونیل نہیں ہے. بیکاز دیکھیں اگر آپ 62 اور 63 کے ذمے سے باہر ہوتے ہیں تو آپ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں رہ سکتے, تو پھر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے فیصلوں پہ اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہانگیر ترین کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جہانگیر ترین اس وقت سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی نہیں ہے مہر. Yeah, no, but he's actually the convener of the Economic Advisory Council. He is not the convener of the Economic Advisory. وہ بیٹھیں گے اندر. وہ اگر اپنی in ذاتی capacity as a colleague, اگر میں یہ کہوں that he's the vice prime minister, یہ بھی غلط نہیں ہوگا. دیکھیں میں اس سے اگری نہیں کرتی. I don't think جہانگیر ترین صاحب کے پاس وہ پاورز ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, بٹ مریم بی بی اگر وہ عہدہ ہولڈ کرتی ہیں تو وہ یہی کریں گی. کابینہ میں وہ وہی کریں گی, وہی کریں گی, معیشت کی پالیسی وہ بناتے ہیں, وہی کریں گی جو ہمیشہ کرتی ہیں. اور اگر یہ اسٹیٹس ہولڈ کرتی رہیں گی تو یہ پاکستان کی جمہوریت کی نفی کریں گی. ہارون شریف کا نکلنا, بی بی آپ یہ اندر کا یہ نیو فاؤنڈ آپ کی ٹیم ہے, نیو بیٹنگ آرڈر جس کو مریم بی بی کہہ رہی ہیں, اس پہ بھی میں آپ کو بتانا نکال نہیں, میں نے تو انٹرویوز کیے ہیں, میں تو جانتی ہوں اندر کی بھی, پتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اچھا آپ کی پلی اب یہ ہے کہ یہ اداروں کے خلاف ایک مہم چلائیں گے بحیثیت وائس پریزیڈنٹ. ایک بات تو یہ پی ایم ایل این. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج آپ کہہ رہی ہیں ثابت کیا ہے, ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے تھرو ان کے فادر جو ہے وہ اپنی پاکستان مسلم لیگ کے نواز نہیں رہے. اس ججمنٹ کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ 62 اور 63 کے ذمے سے باہر ہوتے ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے اور پارٹی آفس بیرر بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ رائٹ آف ایسوسیشن آپ نے پڑھا بالکل دیتی ہے, بالکل دیتی ہے. اس کے بعد آپ اگر الیکشنز ایکٹ کا آرٹیکل 200 دیکھ لیں اور 232 دیکھ لیں, اس کو اگر آپ ریڈ کریں in accordance with article 62 and 63 of the constitution and supreme court judgments, مریم بی بی بالکل یہ وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ ہولڈ نہیں کر سکتی ہیں اور بالکل اہل بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں ایک ایسا شخص پارٹیسپیٹ کرے جو مجرم ہے اور اداروں کو متنازع بناتے ہیں. ایسے شخص کے لیے پاکستان کی جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور مریم بی بی نے اپنی آج کی اسپیچ سے پروف کر دیا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں, وقفہ لے لوں, میں آپ کو دکھاتی ہوں. بالکل اوکے, اگریڈ, ایک وقفہ لے لیجیے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. سو نفیسہ بی بی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اگر دیکھے بھی نہیں تو میں نے آپ کو چیدہ نکات بتاتی ہوں کہ کس کی کٹ پتلی ہیں, کس کے اشارے ابرو کے محتاج ہیں, کس طرح. یہ تو بات آپ لوگ پہلے بھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر سے کہہ گئے. کچھ لائنیں مجھے محسوس ہوا کہ کراس ہوئی ہیں, جدھر سپریم کورٹ کو بھی یہ کہا گیا ساز باز میں ملوث, جدھر یہ بھی کہا گیا کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, کٹ پتلی مہرا ہو. کس کے اشارے پر ناچتے ہو ہم سب جانتے ہیں, ڈائریکٹ وہی اٹیکس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. سو آئی ڈونٹ سی پیپلز پارٹی گوئنگ دیٹ فار. مگر آپ لوگ مذمت بھی نہیں کر رہے. کیا سسٹم جو ویسے آپ کو بہت زیادہ سینسٹیو بھی دکھائی دیتا ہے, بہت ہمیشہ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگ ہمیشہ پیش رہتے ہیں, دفاع میں آگے ہوتے ہیں, یہ کیسے آپ کو نہیں دکھائی دے رہے بیانات؟ تو میری ڈیٹیل کسی میں نہیں ہے, سوری, میں سارا دن اجلاس میں تھی, اس کے بعد افطاریاں وغیرہ, تو میں نے نہیں سنی. جہاں تک کٹ پتلی کی بات ہے تو وہ تو کٹ پتلی تو ان کا برانڈ ہے, پی ٹی آئی برانڈ ہے کٹ پتلی. اور یہ کس کی کٹ پتلی ہے؟ کٹ پتلی ہے وہ ان سے پوچھے خود سے, جو بھی ہے اپنے they are not their own agents, ان کی اپنی ایجنسی نہیں ہے. کس کے اشارے پر بات کرتے ہیں, کون کس کی سلیکٹرز ہے ان کے جو. اور آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے جرأت مندانہ فیصلوں کی وجہ سے جیل میں ہیں اور ملک اور قوم کی خاطر جیل میں ہے؟ یہ ایکچولی پی ایم ایل این کی ریپرزنٹیشن اگر ہونی چاہیے تھی, وہ خود اپنے نہیں بالکل ہے میرے پاس ریپرزنٹیشن. میں آپ کا موقف جاننا چاہ رہی ہوں بی بی, یہ خود بات کریں. آپ بی بی الیکشن سے پہلے تو بلاول قیاس آرائی کر رہے تھے کہ میں الیکشن کے بعد کدھر دیکھ رہا ہوں نواز شریف کو, جیل میں دیکھ رہا ہوں. کوٹ لکھپت جیل کا انہوں نے اپنا بیان بھی دے دیا. تو آج آپ لوگ کیوں کترا رہے ہیں؟ میرے پاس تو بیٹھی ہے ریپرزنٹیشن, میں تو آپ سے سننا چاہ رہی ہوں کس وجہ سے وہ جیل میں ہے. نواز شریف صاحب جی, عدالت نے سزا دی جیل میں. دیکھیں کورٹ کا سسٹم ہے, we may not, I personally think آپ مجھ سے اگر پوچھیں گی, وہ 3 times پرائم منسٹر ہے, بیل آن ہیلتھ گراؤنڈ ان کا حق ہے.
मैं बेल की बात नहीं कर रही, वो जेल में क्यों है नफीसा बीबी? जेल में जो उनकी केसेस हैं उनकी वजह से जेल में है। किस चीज पे केसेस थे? देखिए दिस इज एन इंटरव्यू ऑन नवाज शरीफ और वो किस केस में है नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो कि पीपल्स पार्टी आज घूम कहाँ गई है? इतनी आपकी क्लैरिटी क्यों खत्म हो गई है इन इश्यूज के ऊपर जो वैसे तो रेजर शार्प क्लैरिटी थी? आई एम नॉट हियर अबाउट पीएमएलएन का इंटरव्यू लेना है, आप पीएमएलएन के पॉलिटिक्स है बीबी, इट्स पॉलिटिक्स। आप लोगों ने कभी पीएमएलएन पे कभी नहीं मौकफ दिया अपना आपकी जमात में? मैंने अपनी बात बिल्कुल क्लियर की है कि इस वक्त हम लोग साथ हैं। जरा 2-3 मिनट मुझे दे दे, मैं कुछ बातें जो ये है कि हम अपने ऑपोजिशन पार्टी को आज आपको जरदारी साहब भी बड़े पाक साहब दिखाई दे रहे हैं, कोई यही तो दिखाना चाह रहे हैं। दिखाएंगे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे जहाँ पर हमारी ऑपोजिशन अफेक्ट हो। ओके, इस वक्त वी आर कॉमनली सिटिंग इन द ऑपोजिशन। जो प्रिंसिपल्स पे हमने पहले उनको अटैक किया था वो तो ओके दैट्स ये बात मैं समझ सकती हूँ। इस बात में आपकी चले वजन है, ये एतराफ में वजन है कि अभी हम कॉमन अटैक नहीं करेंगे कि ऑपोजिशन मुतासिर हो। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जनरल साहब, आज आपने देखा यौम तकबीर की तकरीब से ख़ताब किया मरियम बीबी ने, हमजा शहबाज साहब ने ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब अपनी खिदमात की वजह से मुल्क और कौम की खातिर आज जेल में बंद हैं, और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट आज की गवर्नमेंट को प्रॉप अप कर रही है और सपोर्ट कर रही है, और ये गवर्नमेंट उनकी मेहरून मिन्नत है। तो इसके ऊपर सर मुझे बताइए, आर द लाइन्स बीइंग क्रॉस्ड अगेन या नहीं? आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि ये सोच ही एक जो नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, दे हैव बीन ट्राइंग इट फॉर द लास्ट सो मेनी मंथ्स, वो बेसिकली दैट इज फ्लॉड। कोई नोबडी इज रेडी टू बाय दैट कि भाई आप जेल में इसलिए हो कि आपने कौम की खिदमत की है। खुदा के लिए कौम की खिदमत तो आपने तब की होती जब आपकी सारा कुछ जो केसेस आपके चले हैं, कि मैंने तो जेल में नहीं भेजा उनको, या फौज ने जेल में तो नहीं भेजा उनको, या जो पनामा में जो केसेस आए थे, जो कुछ हुआ था फौज का तो इसमें कोई काम नहीं था। इसमें तो जो अपना किया हुआ उसको भर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ही वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने उस वक्त फौज का इमरान खान साहब को लाने में और अभी तक सपोर्ट करने में कोई काम है सर? देखिए, अब बातें बहुत चल रही हैं। फ्रैंकली आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं जाती तौर पर तो मैं नहीं जानता कि इसमें फौज ने सपोर्ट किया है कि नहीं किया है उनको। व्हाई शुड आर्मी बी सपोर्टिंग वन पर्सन आर द अदर अगेंस्ट द अदर? मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि भाई आज के हालात में जो कुछ 10-12 साल से डेवलप हो रहे हैं, मगर ऑपोजिशन हम मौकफ है, हम आवाज है इस पे सर। ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन तो इज लॉस्ट फॉर ए कॉज। 1-1.5 करोड़ वोट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, 1-1.5 करोड़ वोट लेके बैठ के कॉज क्या है इनका, मैं ये नहीं समझ पाया आज तक। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे द गवर्नमेंट इज वर्किंग। आई एम क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट प्रॉब्ली मोर देन दीस पीपल। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आई कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन वाले बिल के क्यों बैठे हुए हैं, क्या मसला है, इनका प्रॉब्लम क्या है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। मुल्क नहीं चल रहा ना सही तरह सर, वही जो आप कह रहे हैं, आप भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी खुश नहीं है पीएमएलएन की कारकर्दगी से, तो वो भी खुश नहीं है पीटीआई की वो दैट हैज फौज से क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताइए ना, वो फौज कैसे क्या नफीसा साहब भी क्या ताल्लुक है फौज से? पहले आप बताइए, फिर मैं स्टूडियो में लाती हूँ बात, बिकॉज शी इज गोइंग टू लीव अस सून। अपनी इनका मैंडेट है, अपनी टीम, फॉर इंस्टेंस अपनी टीम, इनकी एक टीम थी, एक ड्रीम टीम, वो इधर टीम कहाँ चली गई? आज जो बैठे हुए हैं बिल्कुल जो मेन मिनिस्ट्रीज है, वो ये पीपल्स मिनिस्ट्रीज, पीपल्स पार्टी के पुराने लोग जो इधर आ गए, अपॉर्चुनिटी देखकर वो आए हैं। यही बात आज मरियम बीबी ने भी की कि वुज़रा का बैटिंग ऑर्डर धर्म भरम हो जाता है और इमरान खान साहब मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस तरह हुकूमत में आए हैं या उनकी औकात नहीं है कुछ कहने की। सो जनरल साहब, इशारा वाज़ेह है, अब कोई ना देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा कि ठीक है, they are free to have whatever they want to say, लेकिन इशू ये है कि अगर फौज चला रही होती तो फौज इतनी बेवकूफ या इतने क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज तो कुछ कम कम सिस्टम होता ना, जो भी चल रहा होता है। तो जो नजर आ रहा है ना, तो यानी कि उनने भी मोर सब कर दिया ना लाइकी की, यानी कि हम आते तो हम ऐसा ना कर रहे होते। बात ये है कि कम से कम फौज चलाती, जो कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से चलाती ना, फौज को अगर आप फौज को ये ताना दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, और आज के दिन जिसने 28 मई वाले दिन आप ताना दे रहे हैं, जिसने सारा दुनिया को चक्कर चुक्कर दे के हमने अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना लिया, आप उनको फिर दोबारा इस बार सर थैंक्स टू जुल्फिकार अली भुट्टो एंड नवाज शरीफ। Oh, there are a lot of people we need to thank. Not only Zulfikar Ali Bhutto and Nawaz Sharif, there are a lot of people. किस को हम भूल रहे हैं? Actually,
دیکھیے ڈاکٹر عثمانی کو ہم بھول رہے ہیں, ہم کنوک کو بھول رہے ہیں, بہت لوگوں نے بہت کام کیا ہے اس پر. وہ ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا رول ہے, ڈیفینیٹ رول ہے اس میں, اینڈ آئی سلوٹ ہم فار واٹ ایور ہی ڈیڈ. نواز شریف صاحب کا رول ہے اپنا, بٹ دس از دا پروگرام پاکستان کا میرا خیال فانس ٹاور کہتے ہیں, اس لیے کہ بھائی سر آپ میاں صاحب کو بھی سلوٹ کرتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے ہمیں ایٹمی طاقت بنانے میں. دیکھیے میں اس لیے ان کو سلوٹ نہیں کرتا, I knew exactly what was happening at that time unfortunately. گوہر ایوب صاحب کی کتاب میں نے پڑھا کہ میاں صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسپلوژن کرنے سے ہچکچا رہے تھے. ادھر وہ بھی موجود تھے, مجید نظامی بھی تھے, اٹھ کھڑے ہوئے سب کہ سر آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پیکیج کتنا تگڑا آتا ہے. یہ آئی ایم کوٹنگ گوہر ایوب. جی گوہر ایوب صاحب نے لکھا ہے, ہم جیسے لوگ تو دوز آر پرسنل وٹنس ٹو دی ایشو, جیسے چل رہا تھا سارا کام, اس لیے مطلب میاں صاحب کو ٹھیک ہے, لیٹ ہم کیریٹ واٹ ایور جو لے رہا ہے, بٹ I'll stop short of saluting him for very reasons because it's my own. تو وہ یہ ہے کہ بھائی کردار سب کا رہا ہے. غلام اسحاق خان صاحب نے بہت کردار ادا کیا ہے اس میں, اور اس میں جنرل ضیاء الحق کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں جو ساری دنیا کے پریشر کے باوجود ہی کنٹینیو. تو یہ سب نے کیا ہے. ایک یہ کریڈٹ ہے ہماری ساری لیڈرشپ کا کہ انہوں نے جو نیوکلیر پروگرام تھا پاکستان کا, ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ڈفرینسز اور جو بھی آپ کہہ لیجیے, they stayed with it. اور چلتا رہا جس کی وجہ سے آج پاکستان جہاں پر اچھا ایک رپورٹ میں دکھانا چاہوں گی, اگر آپ دیکھ لیں پھر میں آپ کے پاس بہت ساری چیزوں آپ دینے تھے. برل رپورٹ دکھا دیں, پھر آپ ہی کے پاس ہیں جواب دکھائیے پلیز. 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن, جب پاکستان نے بھارت کے جواب میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا. بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے, آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے. 1974 میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, مگر تمام تر بین الاقوامی دباؤ کے باوجود میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کروا کر ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا. لیکن تاریخ کے صفحات کچھ اور بیان کرتے ہیں. گوہر ایوب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کابینہ اجلاس میں ایٹمی دھماکوں کی مخالفت سب سے پہلے چودھری نثار علی خان نے کی. ڈیفنس کمیٹی کے اجلاس میں جنرل جہانگیر کرامت نے کہا ہماری تیاری مکمل ہے, لیکن فیصلہ سیاسی قیادت کو کرنا ہے. گوہر ایوب لکھتے ہیں کہ نواز شریف خود بھی دھماکوں کے حق میں نہیں تھے. میری طرف سے جوہری تجربات کی حمایت کرنے پر نواز شریف کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا, شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں, وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا, تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں, اس کو نکال نہیں سکتے. تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے, ڈاکٹر ایکیو خان کو جاتا ہے. تاریخ کے یہ حقائق ایک طرف, مگر آج 21 سال بعد ان دھماکوں کے کریڈٹ کے ذریعے سیاست کا بھرم بچانے کی جستجو ہے. پارلیمان میں جہاں کریڈٹ لینے کی کوشش ہے تو وہیں میاں صاحب کو یہ اعزاز نہ دینے کی کوشش. آج ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرنے کا دن ہے, اور آج نواز شریف جو کوٹ لکھپت جیل میں ایک سیل کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کو یاد کرنے کا دن ہے. پاکستان ایٹامک پاور بن گیا تو بالکل آج اس ایوان کی طرف سے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب میں لیگی نائب صدر مریم نواز نے نقطہ دراز کیا کہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والا پھانسی چڑھ گیا اور دھماکے کرنے والا جیل کی سلاخوں کے پیچھے. جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو, ہم بطور پاکستانی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ کہاں اس کو پھانسی ہو گئی, اور جس نے بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے, وہ آج 70 سال کی عمر میں بیمار ہے, مگر اپنے ملک اور قوم کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے. آپ یہ کریڈٹ لیں یا نہ لیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میاں صاحب ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے جیل میں ہیں یا پھر کرپشن کی وجہ سے. نیوز آئی کے لیے ظہور اوان, ڈان نیوز, اسلام آباد. جی سر, مجھے بتائیں, ویسے تو وہ ایک الگ المیہ ہے کہ ہم کسی بھی بات پہ اس ملک میں متفق نہیں ہیں, اپنے فیلیئرز پہ بھی نہیں, اپنے سکسیسز پہ بھی نہیں. میں تو کہتی ہوں سب کو دے دیجئے اس کا کریڈٹ, اور بالکل سب کی اپنی اپنی خدمات ہیں. مگر سر یہ کہنا جو میاں صاحب کہتے کہتے اندر جیل چلے گئے, اور اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مجھے موٹر وے بنانے کی وجہ سے اندر ڈالا جا رہا ہے, مجھے ایٹمی طاقت میں نے ملک کو بنایا, یہ میری غلطی تھی اس لیے مجھے اندر, اس لیے یہ تاریخ سے اور جو گزرا ہوا وقت ہے اس سے آپ نظریں چرا نہیں سکتے. اور جب بھی آپ کسی چیز پہ ڈسکشن کریں گے تو 2-3 چیزوں کو پیرلل رکھیں گے, پھر آپ کو کچھ نہ کچھ نتیجہ اس میں سے نظر آ جائے گا. میاں نواز شریف واز پرائم منسٹر, اگر کسی کو شک ہے تو وہ کتابیں اٹھا لے, دیکھ لے. تقریر کس نے شام کو کی؟ میاں نواز شریف نے. بل کلنٹن نے کس سے رابطہ کیا؟
मियां नवाज शरीफ से। बिल क्लिंटन को किसने इनकार किया? मियां नवाज आज शरीफ भी एक सेकंड मुझे अगर जारी सऊदी अरब आज भी इमरान खान की हुकूमत को पैसे दे रहा है, मगर शहबाज शरीफ खड़े होकर ऐवान में कहते हैं मुझे पता है किसकी वजह से दे रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से ये पैसे आ रहे हैं। मुझे अगर अपने लिए सही है, उनके लिए वो उसूल नहीं है। मुझे अगर 4 बातें कह लेने दे, मैं सऊदी अरब की बात भी आपको बता देता हूं। एक वक्फा ले लूं, फिर आप 4-6 बातें बताएं। इसको कंप्लीट कर लेने दें। परवेज मुशर्रफ साहब ने हमारी गवर्नमेंट को बाहर फेंका और फिर वो हुक्मरान बने। तब जो अमेरिका का प्रेशर था उसके बस क्या हुआ? अफगानिस्तान में अड्डे दिए, रास्ता दिया, एयर स्पेस दी, आपने सफीर तक अफगानिस्तान का उनके हवाले किया। वो जो मुजाहिदीन थे वो दहशत गर्द ठहरे। मैं इसकी बात ये सब किसने नहीं दो रूलर्स हैं। तारीख लिखी है सिक्के के दोनों रुख होंगे, दोनों को रुख होंगे, दूसरा रुख सुनाएंगे बैठ के। जी बिल्कुल, मकसद ये नहीं है, मकसद ये है जब पोलिटिकल लीडरशिप होगी, नैरेटिव बिल्डिंग जो होती है, जब अवाम के मुंतखब लोग होंगे तो वो अवाम की और मुल्क की मुफाद के मुताबिक फैसले करेंगे। जब परवेज मुशर्रफ की तरह का डिक्टेटर होगा तो वो बिल क्लिंटन को इनकार नहीं कर सकता। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना कि जो 28 मई के धमाके किए, दैट टाइम मियां नवाज शरीफ साहब लीडर थे। और जहां तक ये बात है कि क्रेडिट, जी मैं आ रहा हूँ उस तरफ। अच्छा मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर उसी उधर से एक वक्फा ले लें, बयानिए के ऊपर बात करेंगे। फिर हमारे पास क्योंकि समझती हैं मलिका बुखारी साहिबा इस पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस, डार साहब का वापस लाना, एक्सट्रेडिशन जो MOU साइन हो गया ब्रितानिया से, अमली जामा कितने दिनों में या महीनों में पहनाया जाएगा एक वक्फे के बाद? वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। सो चौधरी साहब, बात ये हो रही है कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जेल में क्यों हैं, आपका ये सवाल है? जी यस, 100%। बहुत कैंपेन चली। एटमी धमाके एक हिस्सा है। जब एटमी धमाके हुए उसके बाद वो सारा आपके सामने मंजरनामा है, किस तरह उन्हें और किस तरह उस असेंबली को, किस तरह वज़ीर आज़म हाउस को, किस तरह उनसे इस्तीफ़ा लेने का कहा गया। और एक लंबी वो स्टोरी है। वो तभी हुआ जब अमेरिकन्स को यहाँ जगह चाहिए थी और वो सोच रहे थे कि जिस नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने पे बात नहीं सुनी, क्या वो अफ़गानिस्तान के अंदर पंजे जमाने में हमारा कोई किरदार तस्लीम करेगा या हमें रास्ता देगा। तो वो मुमकिन नहीं था उनके लिए। तब ये हुआ। आज मियां नवाज शरीफ साहब क्यों जेल में? बहुत कैंपेन चली, करप्शन तहरीक से लेके पनामा की दरख्वास्तों तक, और फिर अकामा निकला नहल करने के लिए। और आज तक भी किसी अदालत ने एक, ये बात आपकी दुरुस्त है, फैसला मुझे जाती तौर पे भी कमजोर लगा क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में है, मगर सर किसी एक टाइम पे भी पिछले 2-2.5 साल के अंदर मनी ट्रेल दी खानदान ने? उसमें वकील मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल बताता हूँ। 2 जो सजाएं हुई हैं मियां साहब को, हमें आज एक सजा इस बात पे हुई है कि बेटों से पैसे क्यों नहीं लिए। नहीं ये बिल्कुल नहीं। जी ऐसी है। बयानिया था सर। हिल मेटलिस्ट, सर हमने PhD की हुई है इस केस में। हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट से पैसे किस तरह आते थे, उसके अंदर जाते थे, उधर से इधर आते थे, इधर से बच्चों के अंदर बांटे जाते थे, फिर उधर से पॉलिटिकल पार्टी में लगते थे और वापस गर्दिशी कर्जा होता है ना, ये गर्दिशी वो दूसरा केस है। आई वोंट से करप्शन, आई डोंट नो बिकॉज़ शायद मेरी ये जगह नहीं है, बट आई वुड से वो दूसरा केस है। पनामा में 400-500 अफराद के नाम थे। क्या इस मुल्क के किसी इदारे ने किसी को ट्रायल किया? नहीं किया। ऊपर से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, गलत ऊपर से कर लिया ना, फिर आगे भी चले। कहते हैं कि इतनी जल्दी कर दिया, इसकी भी मिसाल नहीं है। मुझे बात करने दें। जो आपका सवाल है उसका जवाब देने दें कि इस मुल्क के अंदर चाइना, रशिया, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ मिलके मामलात आगे बढ़े और इस खित्ते की सियासत, उससे क्या लेना देना है मनी ट्रेल से? सर आपने पूछा कि मियां नवाज शरीफ जेल में क्यों? हाँ जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप भी जाए से शो खत्म हो जाएगा। जी अब मुझे बात करने देंगे तो। और जब ये काम शुरू हुआ, मुल्क के अंदर पावर सेक्टर के अंदर क्राइसिस था, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। जब इन ममालिक ने मिल के अफगानिस्तान का मसला हल करने का सिलसिला शुरू किया और एक मीटिंग पिछली सारी क्या हुआ? फिर डर गए लोग? नहीं, फिर ये दोबारा साजिश शुरू हुई एस्टैब्लिशमेंट ने की। 100% ये कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई? ये बंदा इतना काम कर रहा है मुल्क के लिए तो उसको रोक लो, इसको जेल डाल। क्या ये नहीं हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? मेरे सामने तो कन्विक्शन पड़ी हुई है। नहीं, आज हकीकत, आज देखें
دیامیر بھاشا ڈیم پہ سب سے زیادہ مہم چلائی, سب سے زیادہ مہم چلائی, 122 ارب روپیہ. آپ منہ پہ اٹھا کے مارتے منی ٹریل, آپ منہ پہ. آج اگر میں گھر اون کرتی ہوں نا سر, میرے پاس کاغذ ہے, this is the owner of this property is مہر احمد بخاری, I have that. ایک پیپر نہیں دکھایا نہ حسین نے, نہ حسن نے, نہ مریم بی بی نے, نہ والد نے, گھما گھما کے وائلڈ گوس چیز, ہر دفعہ کہا گیا صحیح فورم پہ دیں گے, صحیح فورم پہ دیں گے. 2.5 سال گزر گئے. 2.5 سال. سو ملکہ بخاری صاحبہ, ایک سوال ہے آپ سے, 2 بلکہ. ایک محسن تو بقول مریم بی بی جیل میں ہے, دوسرا محسن جو آپ لوگوں کے بقول آپ کے قدیر خان صاحب ہیں, کیا ان کے اوپر سے پابندی ہٹائے گی آپ کی گورنمنٹ اب؟ ڈاکٹر قدیر خان کی بات کریں, جی بالکل, اس کے بارے میں نظر بندی ان کی ختم کرے گی آپ کی گورنمنٹ؟ دیکھیں اب اس کے اوپر کوئی ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا, میرے پاس پارٹی پوزیشن نہیں ہے, تو میں آپ کو کوئی محسن ہے مگر نظر بند رکھیں گے, ڈیفینیٹو ویو میں آپ کو کوئی دے نہیں سکتی اس کے اوپر. مہر انفارچونیٹلی دیکھیں مہر جہاں تک ان کے بیان کی بات ہے, I just want to quickly comment. ایک 2 باتوں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو اس وقت نااہل ہیں اور جیل میں ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں, وہ ملک کے وزیر اعظم تھے. ان پہ کیس یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاور سے تجاوز کیا, پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا, کرپشن انڈرٹیک کی. دیکھیں مہر میں اس کیس کے اندر, پاناما کیس کے اندر اسسٹنٹ کاؤنسل تھی نہیں, اینڈ دیر واز نو منی ٹریل. آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 2.5 سال تک ہم ان سے منی ٹریل مانگتے رہے اور اینڈ میں ایک قطری لیٹر آ گیا. اسٹیبلشڈ ہے, وداؤٹ منی ٹریل یہ اسٹیبلش کر ہی نہیں سکے کہ یہ پراپرٹیز کیوں اون کرتے تھے. وہ بچ جاتے اگر مل جاتی تو. ایگزیکٹلی, بٹ مجھے بات بتائیے اب آپ لے کر گئی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی مریم کے خلاف پٹیشن کو. آج یہ ان کی پارٹی نے کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے, کہ اگر آپ مریم کو نائب صدر کے عہدے سے ہٹائیں گے تو ہم انہیں پارٹی کا نائب قائد بنا دیں گے. یعنی کہ کیونکہ ان کی سوچ ہی جمہوری نہیں ہے, یہ ان کی کیونکہ ان کی سوچ جمہوری نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, ان کا بیانیہ جمہوری ہے بٹ سوچ جمہوری نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک نااہل آدمی کے لیے, let me just complete what I have to say, اس کے لیے آپ کو وزیر اطلاعات باہر سے لانی پڑتی ہے, very qualified people, کہ آپ جمہوری میں دیکھیں I just want to complete it on the یہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک نااہل شخص کے لیے جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے صادق و امین ڈکلیئر نہیں کیا, ان کے لیے لا چینج کر دیا. یہ ان کی سوچ, یہ ان کے لیے انہوں نے لا چینج کیا, ان کو پارٹی ہیڈ بنا دیا. آپ مجھے بتائیے مہر کہ اگر بجٹ لا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے کوئی چیز سستی کر کے دکھائیں. دیکھیں میں اگر آپ پاکستان کی بہت اہل ہیں, آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ لائق ترین ہیں, ہم مانتے ہیں. آپ پاکستان, آپ مجھے کمپلیٹ کرنے تھے. دیکھیں میں نہیں بولی جب آپ بولے تھے, اگر آپ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے نہیں مانتے تو مہر آپ کیا مانتے ہیں؟ ان کا یہ جو بیانیہ ہے صرف ان کو انڈرمائن نہیں کر رہا, یہ پاکستان کی جسٹس کے نظام کو انڈرمائن کر رہا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عدالت کے فیصلوں میں یقین نہ رکھیں کیونکہ پاکستان کا لیگل سسٹم بہت نہیں ہے. میں نے تو ان کا وہ والا انٹرویو کیا تھا جس کے اوپر وہ ذرا ایکسپوز ہو گئے کہ ان کو یاد نہیں تھا ایفیڈیوٹ پارٹی فنڈنگ کا کیس جمائمہ کا. سو آئی ایگری, بٹ سر انہوں نے نکالا ہے گھڑی چیزوں سے نکال کے لے کر آئے. پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے, پارٹی فنڈنگ نہیں ابھی تک ایڈریس ہوا. یہ بات الیکشن کمیشن ایڈریس کرے گا, بٹ ہی واز ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر ایٹ دیٹ ٹائم. جو ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں برطانیہ کے ساتھ, مگر ایک ایم او یو سائن کیا ہے. اس کا کیا سکوپ ہے؟ کیا ڈار صاحب کو آپ واپس لے آئیں گے؟ میں اس کا پروسیس دیکھ رہی تھی, جیسے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یو کے ہوم آفس اس کو دیکھیں گے, آپ کی ریکویسٹ کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے, پھر وہ عدالتوں میں جائے گا, ادھر سے پھر اگر ہو گئی بات تو پھر ان کو واپس لایا جائے گا. دیکھیں سکوپ بتائیے, کب تک we expecting him back if it all goes according to your plan? میں آپ کو ٹائم لائن تو نہیں رسی تھی, بٹ لیگلی میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریڈیشن ایکٹ 1972 ہے, اس کے اندر سیکشن 4 جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کو انٹائٹل کرتا ہے کہ وہ ریکویسٹ کریں ان دا ایبسنس آف این ایکسٹریڈیشن ٹریٹی, بٹ پاکستان میں ریکویسٹ کر نہیں سکتا. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب is wanted in Pakistan for a number of cases because وہ اس پورے کرپشن ساگا کے ماسٹر مائنڈ ہے, and he should be tried in Pakistan for a number of cases. اس لیے ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں, اور پہلے دن سے ہمارا یہ بیانیہ تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پرسن اسپیسیفک ایم او یو سائن کیا ہے برطانیہ کے ساتھ, جس کے اندر ہم نے ان کو فیئر ٹرائل گارنٹیز دی ہیں. کچھ گارنٹیز دینے کے بعد, کیونکہ ان کی کنسرنس تھی کہ جن کنٹریز کے اندر ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے وہاں پہ وہ لوگوں کو ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتے ان دا ایبسنس آف این ایکسٹریڈیشن ٹریٹی, اور وہ تیار ہے سائن کرنے کے لیے, بٹ ہمیں ان کو ڈیتھ پینلٹی اسپیسیفک کچھ امینڈمنٹس لانی پڑیں گی جو ہم آلریڈی قانون میں لانا چاہ رہے ہیں, اور وہ کیبنٹ کے سامنے پیش بھی ہو گئی ہیں. سو یہ ایم او یو سائن ہوا ہے, پرسن اسپیسیفک ہے, اور اپنا ڈیو کورس لے گا. اس کے بعد کرمنالٹی کے بھی سارے اس کے اندر پورے ہو گئے ہیں. مگر میرا سوال آپ سے, یو کانٹ ٹیل می کہ کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے؟ نہیں, آئی کی ناٹ گیو یو ٹائم لائن, بٹ آئی گیس اٹ ول ٹیک
a little while, time So, لگے گا چودھری because صاحب it has to بہتر go نہ ہو through. سر خود آ جائیں، اتنی شرمندگی کیا آ فائدہ جانا چاہیے، آ جانا چاہیے. شہباز شریف صاحب تو بجٹ اجلاس میں آ رہے ہیں، بہت پراپوگنڈا کیا گیا، وہ اپنے علاج کے لیے وہاں ہیں، خیر سے ہیں اور بالکل جی، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی آ جانا چاہیے. میرا ایک سوال ہے آپ کے توسط سے کہ کوئی ایسا معاہدہ دبئی سے بھی کریں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2-3 قتل کے کیسوں میں اور 2-3 عدالتوں میں مطلوب ہے، جس کا نام پرویز مشرف ہے، کہ اس کو بھی وہ بھاری پتھر آپ سے تو اٹھایا جس کو نہیں انہوں گیا، نے جانے دیا، ان کو ہدایت دے رہے، جس شیخ کو رشید انہوں سے نے میں نے جانے پوچھ لیا دیا تھا، وہ کہتا ہے یہ پرائرٹی نہیں ہے. تو یہ پوچھ لیں ذرا سوال ادھر، کس کے دور حکومت میں باہر گئے تھے؟ پرائرٹی نہیں ہے، مجھے بتا دیا ان کے حال ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی ہمارے دور میں گئے تھے تو چھوڑ دیجئے انہیں بھی. اگر یہی ہے کہ ہمارے دور میں جو گئے ان کو نہیں واپس لانا، تو پھر یہ بھی آپ شفقت کرٹیک کریں کہ ہم لے آئیں، آپ نے جانے دیا. مشرف is actually not a priority for your government. We are not focusing on him. We're not We want focusing. Ishaq کیبنٹ focus ساری on ان کی بیٹھی ہے، فروغ نسیم صاحب جو لا منسٹر ہیں. So extradite کر کے honorable ایکسٹرڈائٹ اگر وہ ہو گئے سر، ہزیمت اور شرمندگی بڑی ہے سر. This is not in good taste. بالکل نہیں، قطعاً اچھی بات نہیں ہے. اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور بینگ اے پارلیمنٹیرین، میں تو کہوں گا کہ آ کے فیس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سزائیں ملتی ہیں، آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کا حصہ رہتے ہیں تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے، اور جو اس کی سزا ہوگی وہ بھی آپ کو ملے گی. ہمیں فیس کرنا چاہیے. چلے اگلے 2 ہفتے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے مزید مٹیریل بھیجے گی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو ادھر اسحاق ڈار صاحب کی ایکسٹریڈیشن کے لیے. بہتر جس طرح ہم نے کہا یہی ہوگا کہ وہ خود آئیں اور کورٹس کا سامنا کریں، اور نہ ذکر کیا کریں مشرف کا. وہ جنرل جو مکے لہراتا تھا وہ آج خود ایکسپوز ہو گیا. سو پھر آپ میں اور اس میں پھر کیا فرق رہ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.